بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء رسول مبعوث ہوئے ہیں اس کی صحیح تعداد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ قرآن عزیز نے ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر تو تفصیل سے آیا ہے اور بعض کا اجمال کے ساتھ اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب ان کے بادشاہ یا ان کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور علیہ کلمہ اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، وہ ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناگوار ہوئی، اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب آغوش موت میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد ان پر حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے ان کی اس حالت پر اظہار افسوس کیا اور دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی میدان جہاد سے فرار شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، اور حقیقت حال میں یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جب کہ انسان اپنی جان و مال کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور سپردگی ہی کا نام اسلام ہے، تو پھر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے حکم کے خلاف جان کو بچانے کی فکر کریں۔ جبن اور نامردی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اور رائے حق میں شجاعت ہی اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ اسی طرح جب انسان کا اتحاد یقین کو حاصل کر لے کہ خیر و شر اور موت و حیات سب خالق کائنات کے قضا و قدر کے ہاتھ ہے، تو پھر آن واحد کے لیے بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ وہ اللہ کی مقررہ تقدیر کے متعلق یہ باور کرے کہ اس کا ہیلہ اللہ کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے، اور ایک مقام پر اگر اس کی تقدیر نافذ ہے تو دوسرے مقام پر وہ اس کے اثر سے آزاد رہ سکتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں تقدیر کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میرا فرض اللہ کے احکام کی تعمیل ہے۔ رہا یہ امر کے ادائے تعمیل میں جان کا خوف یا مال کے تباہی کا ڈر ہے تو یہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی نظر صرف ادائے فرض پر جمی جاتی ہے اور وہ تکونی فیصلوں کو اپنی دسترس سے بالا تر سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے تقدیر کے معنی کبھی نہیں بتائے کہ ہاتھ پیر توڑ کر جدوجہد اور عمل کی زندگی کو چھوڑ کر غیبی مدد کے منتظر ہو بیٹھو اور ادائے فرض کو یہ کہہ کر ترک کر دو کہ تکونی فیصلے کے مطابق جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو رہے گا۔ دراصل یہ خیال نامردی کی پیداوار ہے جو ادائے فرض سے روکتا اور تن آسانی کی دعوت دے کر ذلت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر فطرت سلیم مستقیم ہو تو انسان کی ہدایت اور بصیرت کے لیے ایک مرتبہ فکر و ذہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر دینا کافی ہے، پھر اس کی انسانیت خود بخود رائے مستقیم پر گامزن ہو جاتی ہے۔ مگر ہر مرتبہ کے بعد اس کی صلاحیتیں اور استطاعتی قوتیں خفتہ ہو جاتی ہیں، بلکہ اور زیادہ غفلت میں سرشار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی بہم کا سرکشی اور اللہ کے فرامین کے مقابلے میں مسلسل بغاوت نے ان کی کنج روی کو اس دوسرے راہ پر ڈال دیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے دور میں بھی وہ اسی رائے بد کی تکمیل میں مصروف تھے۔ مگر ان میں ایک چھوٹی سی جماعت پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہی اور خطا کاریوں کے باوجود اس نے رائے مستقیم کو گرتے پڑتے حاصل کر ہی لیا۔ جہاد اگرچہ قوم کے بعض افراد کے لیے پیغام موت بن کر ان کو دنیاوی لذتوں سے محروم کر دیتا ہے، لیکن وہ امت اور قوم کے لیے اکسیر حیات ہے اور نظام قومی و ملی کے لیے بقا و دوام کا کفیل، اور ساتھ ہی آغوش موت میں جانے والے افراد کے لیے فانی اور ناپائیدار حیات کے عوض حیاتی سرمدی عطا کرنے والا ہے۔ یہی موت کا فلسفہ ہے۔ اگر موت کا شربت حلق سے اتار لیا تو شہید ہے، اس لیے ارشاد ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے
ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ حقیقی حیات تو انہی کو حاصل ہے، لیکن تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔ اسلام شجاعت کو خلق حسن قرار دیتا اور بزدلی کو اخلاق رویے میں شمال کرتا ہے، مگر یاد رہے کہ کسی پر بیجا قوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ امر حق پر قائم ہو جانا اور باطل سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خربوں رحمتیں حضرت خرقیل علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، امت مسلمہ کی طرف سے سلام اور ان پر بے حد و حساب، آمین۔ جزاک اللہ۔